السلام علیکم کلاس 7، کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک آپ کا سیٹ کا ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے، پیج نمبر 6 ہے آپ کا۔ اس پہ آپ دیکھیے، اس کو کھول لیجئے بیٹا، اور اس پہ آپ کی ڈیفینیشن ہے سیٹ کی۔ پھر یہ ڈیفینیشن ہے، a set is a collection of well defined and distinct object، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سیٹ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم ایک جیسی چیزیں ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو وہ ایک سیٹ بن جاتا ہے بیٹا۔ جیسے جو ہے ہم فلاورز کو جمع کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر ویجیٹیبلس اور فلاورز دونوں ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس میں سے فلاورز کو الگ کر دیتے ہیں اور ویجیٹیبلس کو الگ کر رکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ فلاورز کا سیٹ بن جائے گا اور وہ ویجیٹیبلس کا سیٹ بن جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب ایک جیسی چیزیں جو ہے جمع کی جاتی ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ سیٹ بن جاتی ہیں بیٹا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کلاس 6 میں آپ یہ سیٹ کا ٹاپک پورا پڑھ کے آ چکی ہیں بیٹا۔ پورا چیپٹر آپ نے کیا تھا، ڈسکرپٹیو فارم بھی پڑھی تھی آپ نے، سیٹ بلڈر فارم بھی پڑھی تھی اور ٹیبولر فارم بھی پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ کے ڈسکرپٹیو فارم سے نام سے اس کو ڈسکرائب سے سمجھ میں آتا ہے نا، ڈسکرپٹیو فارم۔ اس میں جو ہے آپ کوئی بھی سینٹینس کی صورت میں جو ہے وہ کسی بھی سیٹ کو جو ہے ڈیفائن کرتی ہیں، اور سیٹ بلڈر فارم کی میں جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک رول ہوتا ہے سیٹ کو لکھنے کا، وہ اس کو سیٹ بلڈر کی فارم کہتے ہیں۔ اور جو عام طور پہ آپ کا سیٹ لکھے ہوتے ہیں نا 1 2 3 4 5، جیسے یہاں پہ بھی آپ کو مینشن کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی ٹیبولر فارم ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ آگے چلتے یہ میں نے دوسرے طریقے سے آپ کو بتایا ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹا۔ اوپر سب سے پہلے میں نے یہاں پر ٹیبولر فارم جو ہے ڈیفائن کی گئی ہے۔ ٹیبولر فارم میں آپ کو صاف اور واضح دکھائی دے رہا ہے کہ اے بی سی کی فارم جو ہے، اگر ہم کسی بھی سیٹ کو لکھتے ہیں تو اس کو سیٹ کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی انگلش الفابیٹس میں ہیں کوئی بھی سیٹ، تو اس کو جو ہے اسمال لیٹر میں لکھتے ہیں بیٹا اس کے ایلیمنٹس کو، اور ان کے درمیان جو ہے کامے سے جو ہے وہ اس کو سپریٹ کرتے ہیں، کرلی بریکٹ میں رکھتے ہیں اس سیٹ کو، اور کیپٹل لیٹر سے، الفابیٹ کے کسی بھی کیپٹل لیٹر سے ہم اس کو شو کرتے ہیں اس سیٹ کو، ٹھیک ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ آپ کو مینشن کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیبولر فارم جو ہے وہ آپ کو بتانے کے بعد ڈسکرپٹیو فارم ہے، سیکنڈ پہ آپ کی ڈسکرپٹیو فارم دکھائی گئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سیٹ بلڈر فارم ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ دیکھیں یہاں اس کو پڑھتے کس طرح؟ اے از ایکل ٹو، اب کرلی بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکس سچ دیٹ ایکس از این آڈ انٹیجرز۔ ایکس کیا ہے؟ ایکس کا مطلب کیا؟ آڈ انٹیجرز ہیں، اور وہ کوئی بھی ایکس ہو سکتے ہیں، انٹیجرز ہو سکتے ہیں، 1 ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتا ہے، 5 ہو سکتا ہے، 7 ہو سکتا ہے، یہ ایکس کوئی بھی جو ہے آڈ انٹیجرز ہے بیٹا۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے اس کے بعد آپ کے پیج نمبر 7 ہے بیٹا یہ آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس میں واٹ آر دا ڈفرنٹ کائنڈس آف سیٹ دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمٹی سیٹ دیا گیا ہے، سب سے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایمٹی سیٹ ہے۔ ایمٹی سیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کے ایمٹی سے کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ایک خالی سیٹ ہے جس میں کوئی بھی نمبر آف ایلیمنٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فائنائٹ سیٹ کیا ہوتا ہے بیٹا۔ فائنائٹ سیٹ ایسا سیٹ ہوتا ہے جس کے نمبر آف ایلیمنٹس کاؤنٹیبل ہوتے ہیں، جن کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر انفائنائٹ سیٹ ہے، یہاں پہ انفائنائٹ سیٹ دیا ہوا ہے، ایسا سیٹ جس کے نمبر آف ایلیمنٹس کاؤنٹ نہیں کیے جاتے۔ جیسے ہم کاؤنٹنگ کا ایک سیٹ بناتے ہیں بیٹا، کاؤنٹنگ کا سیٹ بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ آپ کے 1 2 3 4 5 آپ جو نیچرل نمبر ہیں یہ آپ کے کہیں بھی جا کے جو ہے وہ اسٹاپ نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اسی کے ایون نمبر کا بنائیں گے تو وہ بھی کہیں جا کے اسٹاپ نہیں ہو رہے، کیونکہ کاؤنٹنگ آپ کو پتہ ہے نا اسٹاپ نہیں ہو رہی، تو انفائنائٹ سیٹ بنے گا، ٹھیک ہے؟ ڈس جوائنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں نمبر دیے ہوئے ہیں آپ کو 2 3 4، اور یہاں دیا ہوا ہے 5 6 7۔ اب کوئی بھی نمبر آف ایلیمنٹ جو ہے اس سیٹ کا اس سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا۔ جب بھی ایسا سیٹ ہوگا جب دونوں سیٹوں کے 2 سیٹس گیون ہوں اور ان کے درمیان جو ہے نمبر آف ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہو جو دونوں سیٹوں میں موجود ہو، سیم ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈس جوائنٹ سیٹ کہلاتا ہے۔ اوور لیپنگ سیٹ آپ کو یہاں دیے ہوئے ہیں۔ اوور لیپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک نمبر آف ایلیمنٹ جو ہے دونوں سیٹ کے درمیان کامن ہوگا۔
پھر اس کے بعد ایکویلنٹ سیٹ دیا ہوا ہے. ایکویلنٹ سیٹ میں کیا ہے بیٹا کہ نمبر آف ایلیمنٹس، اس میں بھی یہاں پہ بھی آپ کی بک میں آپ کو نظر آئے گا، پکچر میں نہیں آیا ہے. یہاں پہ آپ کے ایکویلنٹ سیٹ میں دیا ہوا ہے 1 4 6 اور دوسرے سیٹ میں دیا ہوا ہے اے بی سی. نمبر آف ایلیمنٹ سیم ہے، یہاں بھی 3 نمبر آف ایلیمنٹس ہیں، وہاں بھی نمبر آف ایلیمنٹس 3 ہے، لیکن کیا ہے وہاں نمبرس میں دیا ہے، یہاں الفابیٹس میں دیے ہوئے ہیں. لیکن دونوں کے نمبر آف ایلیمنٹس اگر سیم ہوں گے تو وہ ایکویلنٹ سیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کا ایکول سیٹ دیا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایکول سیٹ نظر آ رہا ہے. ایکول سیٹ کون سا ہوتا ہے بیٹا؟ جس کے نمبر آف ایلیمنٹ جو ہیں آپ کے پاس سیم ہونے چاہیے، نمبر آف ایلیمنٹ بھی سیم ہونا چاہیے. ان کو کاؤنٹ کریں کہ کتنے نمبر آف ایلیمنٹس ہیں سیٹ اے میں اور سیٹ بی میں، وہ بھی سیم ہونے چاہیے. اور ان کے جو جیسے اگر یہاں 2 4 6 دیا ہوا ہے تو دوسرے سیٹ میں بھی 2 4 6 ہے. سمجھ میں آ گئی ہے بات آپ کو؟ اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو بتائیے، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. کتنے کائنڈس کے کہ ہمارے پاس جو ہیں سیٹ ہوتے ہیں، کتنی فارم ہوتی ہیں سیٹ کی وہ بھی یاد کریے آپ، اور کتنے ٹائپس ہیں وہ بھی یاد کیجئے.